میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے شامل ہوں ارشد شریف کے لیے کہ ارشد شریف کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ظلم ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انتشار کی ایک بڑی وجہ ہماری عدالتوں کے فیصلوں میں دیری ہے۔ اس کا مرڈر ہوا، اس کی فیملی کے لیے ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کی فیکٹ فائنڈنگ 50% سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے اور ارشد شریف اور اس کی فیملی کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس کو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اکٹھی نہیں ہوگی تو صحافیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہے گا۔ امجد صاحب ایک پارٹی کی طرف ٹلٹ رکھتے ہیں، کنٹینٹ ہمارا غلط نہیں ہوتا، ہمارے الفاظ غلط ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ابھی بھی جتنی آزادی ہے اور کوریا وغیرہ میں اتنی آزادی اور جاپان میں نہیں ہے، گرفتاری کسی کی بھی غیر قانونی ہو وہ زیادتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سر، 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے اور 75 سال سے یہ ہڑتالوں کا، اسٹرائک کا، لانگ مارچ، شارٹ مارچ اور یہ دھرنے یہ ختم ہی نہیں ہو رہے، اور آپ نے ساری زندگی ادھر ہی گزاری ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، ویسے میں نے دھرنوں میں تو نہیں گزاری، لیکن آج چونکہ دیکھتے ہوئے کور کرتے ہوئے آج ارشد شریف کے لیے میں پہلی دفعہ اپنی لائف میں کسی ایجیٹیشن میں اس لیے شامل ہوا ہوں کہ ایجیٹیشن میں شامل نہیں ہوا، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے شامل ہوا ارشد شریف کے لیے کہ ارشد شریف کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ظلم ہوا، اس کا مرڈر ہوا، اس کی فیملی کے لیے ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اور بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس معلوم ہو رہا تھا شروع میں جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انتشار کی ایک بڑی وجہ ہماری عدالتوں کے فیصلوں میں دیری ہے۔ اب یہ کیس بھی عدالت میں ہے اور ہمارے چیف جسٹس کے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، سو موٹو اس پہ ہو چکا ہوا ہے، تو ہمیں ریاست سے انصاف کی بجائے عدالت سے انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ اور میں عمران ریاض صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اتنے بڑے صحافی ہو کے وہ بالکل ارشد شریف کا ساتھ دیں اور ہمیں بھی دینا چاہیے، اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ اور ارشد شریف کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صحافی برادری کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمیں سب کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ لیکن ارشد شریف کا کیس چونکہ عدلیہ کے پاس ہے اور اس وقت اگر پاکستان کو خوشحالی کی طرف کوئی لے جا سکتا ہے تو وہ ایک ادارہ ہے، وہ ہے عدل پاکستان کی سپریم کورٹ۔ تو سپریم کورٹ نے پاکستانی عوام کا فیصلہ کرنا ہے، اس نے کسی پارٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کرنا، اس نے نظریہ ضرورت کا فیصلہ نہیں کرنا، اس نے عدل و انصاف پہ مبنی فیصلہ کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بندیال صاحب اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ارشد شریف صاحب کا جو بھی فیصلہ ہے عدل و انصاف کا وہ کر کے جائیں تو وہ سرخ رو ہو جائیں گے۔ یہ ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کیونکہ وہ اس کیس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں اور ان کے پاس کیس ہے اور تقریباً اس کی فیکٹ فائنڈنگ 50% سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے اور ارشد شریف اور اس کی فیملی کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس میں عمران ریاض صاحب ان کو سپورٹ کریں نہ کریں، سب کو سپورٹ کرنی چاہیے اور یہ انصاف ہونا چاہیے۔ اچھا سر، پوری دنیا میں اگر سوال اٹھایا جائے تو سوال کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے۔ پاکستان 75 سالوں سے واحد ملک ہے کہ سوال اٹھانے والے کو ہی اٹھا لیا جاتا ہے، بعد میں اسے ڈھونڈا جاتا ہے۔ ارشد شریف کے ساتھ یہ ہو چکا اور ایسے نامعلوم ہزاروں سینکڑوں واقعات ہیں، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آج آپ بھی دیکھیں نا، سارا سوشل میڈیا ہی اس پروٹیسٹ کو لانچ کر رہا ہے اور لے کے چل رہا ہے۔ یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں چینج ہونے والی ہیں۔ آئین پاکستان محفوظ تو بناتا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ اپنے طریقے سے کر لی جاتی ہے، تو یہ چیزیں اب بند ہونی چاہیے اور ہو بھی جائیں گی۔ اب ہماری قوم شعور تو رکھتی ہے لیکن ہماری قوم شعور رکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری قوم نے سینس رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ کون سے ادارے، کون سے ہماری پارٹیز ایسی ہیں جو کہ پاکستان کی خوشحالی کی باتیں کرتی ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ باتیں تو سارے کرتے ہیں معذرت قطع کلامی کے لیے۔ آج سر میں ایک ٹک ٹاک پہ بڑا پرانا مووی، کوئی 40-50 سال مووی، اس کا کلپ تھا۔ وہ کوئی ایک خاتون ہوتی ہیں جج سے تکرار کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا فلانا نظام بیرونی سارا کچھ، تو جج کہتا ہے یہ کیا بیرونی لگا رکھا ہے، تو اینڈ میں وہ آگے کہتی ہے جج صاحب ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے یہ بھی بیرونی ہے یا امپورٹڈ ہے یا گوروں کا بنایا ہوا ہے۔ یہ 50 سال پہلے بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں لیکن شعور تو ہماری قوم کو نہیں دیا گیا نا، ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے عام پبلک کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جو قانون ہیں، جس قانون کے تحت ہمیں اٹھایا جاتا ہے،
ابھی عمران خان ریاض کو اٹھایا گیا, اس سے پہلے وہ جو ڈاکٹر شہباز گیل تھے یا ارشد شریف کو تنگ کیا, وہ 1870 کا قانون ہے. تو ہمیں تو آزاد ہوئے 75 سال ہوئے, وہ قانون 130 سالوں پرانا ہے. یہ کیا بات ہے؟ اچھا آپ نا جو نام لے رہے ہیں نا, وہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے جیسے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ٹٹ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے. یہ پہلے دور میں نہیں, وہ تو مرڈر ہو گیا نا, اللہ تعالیٰ ان کی جوار رحمت میں جگہ دے, اور بڑی زیادتی ہوئی ہے. لیکن یہ صحافیوں کو اٹھانے والا کام جو ہے نا پچھلے ایک عشرے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جو بولتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی آواز کو بند کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بولتے ہوئے اداروں کا تقدس اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے ہماری صحافی, آپ کی جتنی صحافی برادری ہے, اس کو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے. ریاست پاکستان اور پاکستانی ہونے کے ناطے کام کرنا چاہیے. کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے پہ بالکل کام نہیں کرنا چاہیے. اور صحافی برادری ایک دوسرے کی خود لک آفٹر کریں, ان کے درمیان میں یونٹی نہیں ہے. اب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ صحافی بھی جو ہے نا, ان کے کلٹ الگ الگ بنے ہوئے ہیں. وہ فیل ہوتا ہے جو کہ ایک پارٹی جو صحافی ایک برادری ہے نا, اس کو جب تک وہ اکٹھی نہیں ہوگی تو صحافیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہے گا. سر آخری سوال چھوٹا سا, 18 فروری 2019 میں ISPR نے ایک فہرست جاری کی تھی 26 جرنیلوں کی. وہ ایئر فورس سے تھے, نیوی سے تھے, ملٹری سے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی چینل نے دفاعی تجزیے کے لیے بلانا ہے تو ان 26 لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں بلانا. ان میں سے جو موسٹ سینئر جنرل صاحب تھے, جنرل شعیب امجد صاحب, ان کو کل اٹھا لیا گیا. دیکھیں اب آپ نے پارٹی کی, یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے, میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس پہ کیا کیا ہو سکتا ہے. میری تو اتنی عمر نہیں جتنا آپ کا تجربہ ہے, لیکن میں نے سوال اس لیے کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ صحافیوں کو پارٹی کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. جنرل امجد شعیب صاحب نے کون سا پارٹی کو سپورٹ کیا یا کون سے اداروں نے ان کو پارٹی کی بنیاد پہ اٹھایا؟ نہیں دیکھیں, میں اس وقت مجھے کوئی اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, امجد صاحب ایک پارٹی کی طرف ٹلٹ رکھتے ہیں. اور یہی ہمارے صحافی برادری, جب جو جرنلسٹ ہیں, دیکھیں وہ تھے ایکسپرٹ, وہ پہلے دفاعی تجزیہ کار تھے, پھر وہ پولیٹیکل اینالسٹ بنتے جا رہے تھے, اور وہ ایک ٹلٹ رکھتے تھے ایک پارٹی کی طرف. پارٹی کی طرف ٹلٹ رکھنے سے ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. اگر انہوں نے پاکستان کی ریاست کے لیے کچھ کیا ہے تو وہ بھی اسی طرح جس طرح عام صحافی کو پکڑا جاتا ہے. دیکھیں وہ فوجی ہونے کے ناطے ان کو نہیں پکڑا گیا, انہوں نے ریاست کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے, ان کی عزت بقا اسی طرح ہونا چاہیے جو ایک عام سویلین اور پاکستانی کی ہوتی ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کسی کو بھی نہیں اٹھانا جانا چاہیے, پروائیڈڈ کہ جب ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کنٹینٹ ہمارا غلط نہیں ہوتا, ہمارے الفاظ غلط ہوتے ہیں, ہم جوش خطابت میں کچھ الفاظ ایسے بیان کر جاتے ہیں جو ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں. اور اگر آپ یہاں کی بات کریں, میں پوری دنیا پھر چکا ہوں. پاکستان میں ابھی بھی جتنی آزادی ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں بولنے کی, شاید ہمارے گلف میں اور کوریا وغیرہ میں اتنی آزادی اور جاپان میں نہیں ہے. یہ آپ مان لیں, لیکن اس آزادی کا مجھے فائدہ لینا چاہیے, مجھے اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے. گرفتاری کسی کی بھی غیر قانونی ہو وہ زیادتی ہے, اور اگر قانونی ہوگی اور اگر وہ کل کو بازیاب ہو جاتے ہیں, ان کو بیل آؤٹ کر دیا جاتا ہے, ان کا مقدمہ ختم کر دیا جاتا ہے, تو جو ان پہ ایلیگیشن لگا ہے تو ہمارے جن اداروں نے ان کو قید کیا ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے. بالکل جی سر, آپ کا بہت شکریہ. بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ صحافیوں کو ٹلٹ نہیں رکھنا چاہیے, ملک اور اسٹیٹ کے لیے کام کرنا چاہیے. اور اگر کوئی صحافی اٹھایا جاتا ہے تو وہ کسی ٹلٹ کی وجہ سے نہ اٹھایا جائے. اگر اٹھایا جاتا ہے تو پھر بھی اس کا تقدس ایک عام شہری کا تقدس پامال نہ کیا جائے. اسی کو اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.